اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی کام کی غرض سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر مبارک آپ نے لپیٹی ہوئی تھی اور مجھے کچھ محسوس ہوا کہ چادر کے اندر کچھ ہے. چنانچہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کو اپنے شانہ اقدس سے اتارا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میں ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتا ہوں. ناظرین کرام، آج وہ کسی نے کہا تھا کہ عروج و عوج کے سب ممکنہ حوالوں سے عروج و عوج کے سب ممکنہ حوالوں سے نبی کے گھر کو ہر ایک فرد شاہکار ملا. آج ہم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم صاحبزادی مخدومہ کونین سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ عقد مبارک جو تھا وہ آج کے دن ہوا تھا. یہ 2 ہجری میں نکاح مبارک جو ہے عقد مبارک ہوا تھا. یہ ایسا نکاح تھا ناظرین کرام جس میں ساکنان فرش بھی اور حاملان عرش بھی شریک ہوئے تھے. اس عقد پاک کے گواہ جو تھے، اور یہ جو عقد پاک تھا اس کی تقریب عرش پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت میں محل جو آپ کا تھا اس میں یہ نکاح جو تھا اس کی تقریب ہوئی تھی. اور اس کے گواہان معصوم عن الخطا تھے اور ساکنان فرش جو تھے وہ اس میں جو شامل ہوئے تو اس نکاح میں جو گواہ تھے اس عقد مبارک کے وہ محفوظ عن الخطا تھے. ناظرین کرام، یہ ایسی نوری جوڑی تھی، دلہا اور دلہن ایسے کہ پھر کائنات نے، آسمان کی آنکھ نے پچھلی 14.5 صدیوں میں اس جیسی نہ دلہن مبارک دیکھی نہ دلہا دیکھا. دلہا تاجدار حلتا ہے اور دلہن جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور پھر ان کی آگے جو اولاد پاک ہے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ ہے مخدومہ کونین جن کی شان میں آیا تطہیر نازل ہوئی، جن کی شان میں آیا مباہلہ نازل ہوئی، جن کی شان میں سورہ دہر نازل ہوئی، جن کی شان میں سورہ کوثر نازل ہوئی، اور قرآن حکیم کی متعدد آیات، اور اہل نظر کا تو کہنا ہے قرآن کی جو میجورٹی آیات کی وہ انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے. یہ ہستی پاک وہ تھی کہ جن کی عظمت کی گواہی قرآن نے بھی دی، اللہ رب رحمان نے بھی دی، اور نبیوں کے سلطان نے بھی دی. اور یہ ہستی پاک وہ تھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تشریف لاتی تھی تو ان کے لیے شفقت کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا استقبال فرماتے تھے، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، ان کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے،
اور یہ ہستی پاک وہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے محبوب ہستی تھی، اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے عرض کیا کہ سیدہ پاک، میں نے دیکھا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب ہستی اس کائنات میں آپ کی ذات پاک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ اور ان کی شان پاک کا اس سے اندازہ لگائیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمائیں کہ فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ ان کی عظمت، ان کی رفت، اور پھر میں یہاں پہ یہ ناظرین کرام عرض کر دوں کہ یہ ہستی پاک وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم نعمتیں عطا کی تھی کہ اگر صبر، دنیا میں صبر، ایثار، وفا، سخا، حیا، وقار، زہد و تقوی، اگر یہ ساری شیں کسی مادی نوری وجود میں ڈھل جائیں تو اس سراپا کا نام ہوگا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ آج ان کے عقد مبارک کے حوالے سے، ان کی عظمت و شان کے حوالے سے ہم جو ہے وہ اپنے جو میرے اسکالر ہیں آج ان سے گفتگو کریں گے۔ اور یہ ہستی پاک وہ ہے جو سب سے پہلے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دلہن وہ ہے جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ آپ سوار ہوگی اور اہل معاشر کو آواز دی جائے گی۔ 70,000 حوروں کے جھرمٹ پہ وہاں بھی پردہ اس طرح قائم ہوگا، آواز آئے گی اہل معاشر ادب سے اپنی گردنیں جھکا لو، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی گزرنے والی ہے۔ آج اس شہزادی پاک، اس عظیم دلہن کا، جب میں دلہن کہتا ہوں تو مجھے تو لفظ بہت چھوٹا لگتا ہے، میں سوچتا رہا کہ میں اس کے لیے کہوں کیا کہوں۔ کائنات کی ساری باعفت و عصمت دلہنوں کا حیا جمع کیا جائے تو ان کے باپ کا، ان کے کاشانہ پاک کا ایک ذرہ بنتا ہے۔ تو آج ان کی یاد میں ہم یہ محفل سجا رہے ہیں، اور مجھے اپنے پرانے اشعار کہے ہوئے 2 برس پہلے کے یاد آ رہے ہیں، وہ برکت کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ پھر ہم آگے چلیں۔ زہرا کی یاد میں ہم محفل سجا رہے ہیں، بنت نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں، چکی چلا رہے ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں، اور دیکھو فلک سے قدسی خدمت کو آ رہے ہیں، اور حور و ملک ہے خادم روح الامی بھی دیکھو، زہرا کے لاڈلوں کو کشتی سکھا رہے ہیں، آنچل نہ دیکھ پائے چندہ ستارے سورج، لیکن انہی کا صدقہ سب فیض پا رہے ہیں، اور شان علی کا غازی کیسے کروں احاطہ، کہہ کر سلونی خود ہی مولا بتا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج میرے ساتھ اس پرسعادت محفل میں شریک گفتگو ہیں جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، ان کے ساتھ شارح بخاری اور بڑی کتابوں کے مصنف ہیں درجنہ مفتی محمد فیاض چشتی صاحب، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب ہیں، اور آخر میں ملک صف اول کے ثنا خان محمد قاسم حسان سے منقبت بارگاہ سیدہ میں آپ کو سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر صاحب سے۔ جی پیر صاحب، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا اظہار مختلف طریقوں سے پروردگار عالم نے فرمایا، اور اس شان کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ جب بھی مشرکین مکہ، منافقین مدینہ حضور علیہ السلام کے ادب پاک میں کوئی جسارت کرتے ہیں تو اس کا جواب خالق ارض و سما خود عطا فرماتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشرکین مکہ میں نے اور عاص بن وائل نے بالخصوص ابتر کا طعنہ دیا تو پروردگار عالم نے پوری سورہ کوثر نازل کر کے حضور علیہ السلام کی نسل مبارک میں برکت و کثرت کا واضح اعلان فرما دیا۔ آج اس کا نقطہ اولین اور نقطہ آغاز ہے جو وعدہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے سورہ کوثر کی شکل میں فرمایا تھا، اس کی ابتدا کا آج اولین مرحلہ ہے کہ وہ عظیم کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کے تحت سر انجام دیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں عقد مبارک اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، بلکہ اس بارے میں
بہت ہی خوبصورت جو ارشادات ہیں محدثین کرام نے روایات جو بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی عقد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا طلبگار ہو کر کسی نے درخواست پیش کی تو آپ نے فرمایا میں اس کے لیے امر الہی کا انتظار کر رہا ہوں، اور پھر جب امر الہی آیا تو وہ اس شان کے ساتھ آیا کہ ہم نے فاطمہ الزہرا کی شادی علی مرتضیٰ سے عرش بری پر کر دی، جس کی طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا، اور آپ اسے زمین پر منعقد کریں، اس کا اعلان کر دیں۔ یہ وہ عظمت اور شان والی شادی ہے کہ زمین پر بعد میں منعقد ہوتی ہے، فرش پر انعقاد بعد میں ہوتا ہے، عرش پر اس کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے، اور بذریعہ وحی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعہ سے حکم دیا گیا، وحی کے ذریعہ سے، کہ اس کا انعقاد جو ہے وہ کریں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے مروی یا حدیث موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلا کر مسجد نبوی میں اس کا انعقاد فرمایا، اعلان کروایا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ اعلان کروایا، جمع ہونے کا سب کو جمع کرنے کے بعد پھر میں ایک بہت اہم بات کی طرف آپ کی اجازت سے توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین و سامعین کی، کہ باوجود کہ امر الہی آ چکا ہے کہ ہم نے عرش پر اس کا انعقاد کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کونین کے پاس خود تشریف لائے، چونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تو وصال 5 سال پہلے ہو چکا تھا۔ آپ خود تشریف لائے اور فرمایا بیٹی مجھے میرے پاک پروردگار نے یہ حکم دیا ہے، کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ یعنی اس میں قیامت تک کی امت کے لیے یہ درس موجود ہے، سبق موجود ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ زبردستی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ حسنہ جو ہے اس کا طرز عمل کا بہترین نمونہ یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹی کی رضا جو ہے وہ اس میں لی جائے اور ان کی خوشنودی کا خیال کیا جائے۔ جب جناب سیدہ نے خاموشی اختیار کی تو حضور تمام علوم کے مخزن ہیں، آقا شان رکھتے ہیں، آپ نے اس خاموشی کو رضا پر جو ہے وہ سمجھتے ہوئے آ کر اعلان کروایا اور لوگ صحابہ کرام کو جمع کروایا، اور پھر نکاح جو ہے اسی لیے ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اگر دلہن خاموش رہے تو یہ بھی رضا ہے۔ یہ بھی رضا ہے۔ اب اس میں ایک اور دوسری بات یہ کہ چونکہ حق مہر کا تعین جو ہے یہ نکاح کے وقت اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ اس کی شرائط میں سے ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو حکم دیا۔ جب وہ ایک درمیان میں ایک بات چھوٹی سی عرض کروں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس میں حضور جلوہ گر تھے، حضرت مولا علی مرتضیٰ عرض داشت کے لیے حاضر ہوئے، سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق کے مشورہ کے بعد حاضر ہوئے جب، تو حضرت ام سلمہ کو سرکار نے فرمایا جلدی کرو دروازہ کھولو۔ وہ عرض کرتی ہیں آقا کیا بات ہے؟ فرمایا جو دروازے پہ آیا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے اس کو بہت محبوب رکھتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے۔ پھر آپ اندر تشریف لائے اور آ کر عرضداشت پیش کی۔ حضور علیہ السلام نے امر الہی کے تحت اس کا انعقاد جو تھا وہ کرنے کے لیے پوچھا کہ یا علی آپ اس کے لیے حق مہر اور جہیز کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا گھوڑا ہے، تلوار ہے اور زرہ ہے۔ زرہ کے لیے حکم ہوا کہ اسے فروخت کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بازار میں ملاقات ہوئی تو آپ نے 480 درہم اور 500 درہم کا بھی قول ہے، وہ آپ نے اس کا قیمت جو ہے حضرت مولا علی مرتضیٰ کے شان فقر جو ہے وہ قائم رہے اور خودداری جو ہے وہ قائم رہے، وہ اس کی قیمت بھی دی، اور پیش کرنے کے بعد قیمت پھر زرہ جو ہے وہ بھی آپ کو تحفتاً ہبہ کر دی، تاکہ یہ آپ کی خودداری پہ بھی حرف نہ آئے، اس فقر علی المرتضیٰ پہ حرف نہ آئے۔ اچھا جی مفتی صاحب کمال ہے کہ وہ شجر طوبہ سے موتی جواہرات سونا چاندی برس رہے تھے اس وقت بھی جب شادی محل میں ہو رہی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آج تک اور قیامت تک وہ برستے رہیں گے اور حوریں موجیں کر رہی ہیں اور چل رہی ہیں ان کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو رسول کریم اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، اللہ تعالی اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ اب عذاب کی 3 قسمیں ہیں، ایک عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب، اس سے سخت عذاب علیم ہے، دردناک عذاب، پھر اس سے بھی سخت جو ہے عذاب مہین ہے، جس میں عذاب عظیم بھی پایا جاتا ہے، عذاب علیم بھی پایا جاتا ہے، اور پھر عذاب مہین آتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایذا کا سبب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو تکلیف کب ہوتی ہے، ایذا کب پہنچتی ہے؟ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ارشاد کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک کرنا یہ ایذا کا سبب بنتا ہے۔ کوئی ایسی چیز جو شان رسالت کے لائق نہیں ہے اس کی نسبت سرکار کی طرف کر دینا یہ بھی ایذا کا سبب ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی ایذا جو ہے وہ میری ایذا ہے۔ جو قلب فاطمہ کو چیز تکلیف دے گی، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ان کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کی ناراضگی ہے، اور محبوب کریم کی ایذا سیدہ طیبہ طاہرہ کو ہر وہ بات جو سیدہ کی شان کے لائق نہیں ہے اگر وہ سیدہ کو پہنچے تو آپ کو ایذا ہوگی۔ جب سیدہ کو ایذا ہوگی رسول کریم کو ایذا ہوگی، جب رسول کریم کو ایذا ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کو تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ رحمتوں کا سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصتی کے بعد، یہ سیرت حلبیہ کے حوالے سے ہے کہ رخصتی کے بعد سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ طیبہ طاہرہ کے گھر تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی، اجازت طلب کی، اجازت ملی تو سرکار اندر تشریف لائے۔ جب اندر تشریف لائے تو سرکار نے پانی منگوایا، برتن میں پانی آیا، محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی میں اپنے ہاتھ مبارک رکھے، پھر وہ پانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلوایا، آپ کے سینہ اقدس پر چھڑکا، پھر سیدہ طیبہ طاہرہ جو شرم و حیا کی پیکر ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ جب آپ تشریف لائیں آپ پر پانی چھڑکا اور دعا کی، اے اللہ ان دونوں کی نسل میں برکت دے دے اور ان دونوں کی نسل میں حکمت عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی، آج چشم فلک دیکھ رہا ہے کہ رحمتوں کے خزانے اسی در اقدس سے بانٹے جا رہے ہیں، اور حکمت و دانائی تو اس گھر سے بکثرت بڑے بڑے دانا یہ لینا اپنے سادہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا اس الغابہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصتی کے موقع پر فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ جب تک میں نہ آؤں فاطمہ سے کوئی بات نہ کرنا۔ جب رخصتی ہو گئی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اب یہاں اس الغیبہ میں ہے کہ سرکار نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا، سرکار نے وضو فرمایا، جب وضو فرما لیا تو وضو کا بچا ہوا پانی کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چھڑکا اور کچھ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چھڑکا۔ اور یہاں جو دعا کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اے الہ العالمین ان دونوں کو اپنی حفظ و امان میں لے لے اور ان دونوں کی نسل کو شیطان سے محفوظ فرما، اور میں ان دونوں کی نسل کے لیے دعا کرتا ہوں کہ شیطان کے شر سے انہیں محفوظ فرما۔ اچھا جی، یہ ڈاکٹر مجاہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ ہے شفقت کا عالم، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح یہ مفتی صاحب ابھی اشارہ کر رہے تھے کہ علم و حکمت اس خاندان میں وہ کیوں نہ ہو، 73 علوم کے حصے ہیں، ایک حصہ عاصم بن برقیہ کے پاس تھا اور کہاں سے تخت بلقیس اٹھایا اور کہاں لے کے آ گئے، تو 73 علوم کے حصے علی المرتضیٰ شیر خدا کے سینہ پاک میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ گھرانہ تو بے مثل و بے مثال ہے، اور جیسا کہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو ایک روایت اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ اب یہ جو روایت کے الفاظ ہیں میں چاہتا ہوں اصول برکت کے لیے پڑھ بھی دوں، اور اس کا جو ایک ٹیکنیکلی
مفاہیم اور معنی اس میں پوشیدہ ہیں وہ بھی عرض کر دوں. بڑی معروف اور مشہور روایت ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رآہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دیکھتے، جب بھی قد اقبلت کہ سیدہ فاطمہ حاضر خدمت ہو رہی ہیں، رحبا بہا ان کو خوش آمدید کہتے، ثم قام الیہا پھر ان کی طرف بڑھتے، قیام فرماتے. یہاں جو لفظ آ رہا ہے قبلہ سما، یہ مرحبا اور قیام کے درمیان ہے سما، یعنی جب دیکھتے تو کہتے مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، ایک بار نہیں کئی بار، کیونکہ سما تاخیر کے لیے آتا ہے. فقبلہا پھر جب پہنچتے تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کو بوسہ دیتے، اور پھر سما آ گیا، یعنی بوسہ بھی ایک نہیں، شفقت کے ساتھ کئی بوسے دیتے. سما اخذا بیدہا پھر آپ کا ہاتھ پکڑتے، جی دستے پاک پکڑتے، فجاء بہا پھر دستے پاک پکڑ کر لاتے. یعنی یہاں سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ سیدہ فاطمہ کی طرف چل کر جاتے، ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑ کے لاتے، حتی یجلسہا فی مکانہ، اور پھر ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے. ایک تو ہے کہ ساتھ جگہ پر بٹھانا مسند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے کہ اپنی جگہ پر بٹھانا. اچھا، اس سے بعض جو کم علم لوگ ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہو کہ مرشد کریم تھی، نعوذ باللہ. یہ تو دیکھیے دو چیزیں ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ اظہار شفقت کے لیے ہے، لیکن امت کے لیے جو پیغام ہے وہ اظہار تعظیم کے لیے ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار شفقت فرمایا اور امت کے لیے اظہار تعظیم ہے. اور جو لفظ آ رہا ہے اذا، یہ تسلسل پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ ایک بار نہیں ہوتا تھا، یہ بار بار ہوتا تھا. جب بھی سیدہ کو دیکھتے تب آپ کا یہ عمل ہوتا. تو معلوم ہوا کہ امت بھی ہما وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کی تعظیم کرتی رہے. اب اس کا دوسرا حصہ بھی ہے، یہ تو ایک حصہ آپ نے بیان کیا. دوسرا حصہ یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ کے کاشانہ پاک پہ جاتے تو وہ بھی دروازے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس کو پکڑتی، بوسہ دیتی اور ہاتھ مبارک دستے پاک کو پکڑ کے اندر لے کے جاتی، اور وہی طریقہ اور اسی سنت پر عمل پیرا ہوتی. تو یہ اظہار تعظیم، منظر ہوگا ویسے، جی اظہار تعظیم بھی اور اظہار ادب بھی. ابھی جو بات ہو رہی تھی نکاح کے حوالے سے، ایک تو ہے نکاح زمینی جو زمین پر منعقد ہو گیا، اور ایک ہے نکاح آسمانی جو بھی آپ فرما رہے تھے کہ شجر حیطوبہ کو حکم دیا گیا. تو سب سے پہلے اس میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو فرشتے مختلف آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ایک بار نہیں متعدد بار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نے آ کر یہ بشارت دی ہے کہ اللہ نے آپ کی بیٹی اور سیدنا علی کا نکاح عرش پر منعقد کر دیا یا آسمانوں پہ کروا دیا. مختلف فرشتے آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا عالم دیدنی تھا کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ میرے حبیب اس سے خوش ہوتے ہیں، تو بار بار جو ہے فرشتے آتے رہے. اور پھر جو آسمانی نکاح ہوا، منعقد ہوا، 40,000 فرشتوں کو گواہ کیا، جبکہ فرشتوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے. اسرافیل نکاح خواہ ہے، جی بالکل، جبرائیل اور میکائیل گواہ ہیں. یعنی جس نکاح پاک کے گواہ معصوم من الخطا ہوں، وہ دلہا دلہن کا کیا مقام ہے. اور اللہ رب العزت ولی ہے نکاح کا، سیدہ فاطمہ کا. وہاں پہ گواہ معصوم من الخطا رب خالق ارض و سما، اور یہاں پہ محفوظ عن الخطا جو دنیا میں خالق معصومین ہے. کمال ہے. اور دیکھیے کہ 40,000 فرشتے وہاں پہ آئے. فرشتوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، 40,000 کیوں؟ اس کا مطلب ہے سیدہ فاطمہ کے نکاح کے لیے منتخب کردہ فرشتے آئے جو بہت درجات میں بلند تھے. وی آئی پی مقربین جو فرشتے تھے وہ آئے. اور پھر شجر طوبہ کو حکم ہوا کہ موتی اور یاقوت کی بارش کرے. فرشتوں نے موتی اور یاقوت سے تھال بھرے. قیامت تک فرشتے تقسیم کرتے رہیں تو وہ ختم نہ ہوں گے. ہمارے لیے اشارہ ہے کہ جو فیضان اہل بیت ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اس کی بارش اور اس کا نور جو ہے امت پر ہمیشہ برستا رہے گا قیامت تک، بلکہ بعد قیامت بھی وہی برستا رہے گا. مجھے لینی ہے بریک. ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. پچھلی 14.5 صدیوں سے سیدہ پاک کی منقبتیں لکھی جا رہی ہیں. بڑے بڑے شعراء آئے اور سب نے اپنا اپنا اظہار عقیدت کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ کے تو القابات اتنے ہیں کہ اس کے لیے والیومز تیار ہو سکتے ہیں، صرف آپ کے جو القابات ہیں، آپ کی جو شان ہے اس پہ ہی. لیکن زمانہ حال میں سید شبیر حسین ساجد چشتی مرحوم جو تھے، بڑی کمال کی وہ منقبت لکھ گئے ہیں. اس کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں، پہلے بھی پیش کرتا رہتا ہوں، مجھے یہ بہت پسند ہے. اے مونس و دم ساز علی مادر حسنین مخدومہ کونین، تو قلب شہنشاہ مدینہ کا ہے سکھ چین مخدومہ کونین. اے گلشن سرکار رسالت کا نتیجہ، اے جان ختیجہ بوسا گہ جبریل امی ہیں تیرے نالین مخدومہ کونین. اور جزو بدن سید عالم ہے تیری ذات، اے مادر سادات فرزند تیرے سرور کونین کے 2 نین مخدومہ کونین. اور یہ چاند یہ سورج تیری چکی کے ہیں 2 پاٹ، ہے عرش تیری کھاٹ بنت شہ لولاک تیری ملک ہیں دارین مخدومہ کونین. اور شبیر تیرے لولو تیرا شبر تیرا لولو تیرا شبیر ہے مرجان، دال اس پہ ہے قرآن لا ریب علی اور ہے تو مجمع بحرین مخدومہ کونین. اور جس وقت ہو تاروں میں قمر 14ویں شب کا، رخ ماند ہو سب کا، تو ایسے ہے پاکیزہ خواتین کے مابین مخدومہ کونین. اور اٹھتی تھی نبوت تیری تعظیم کی خاطر تکریم کی خاطر، تو عین محمد ہے تیری عین مخدومہ کونین. اور کیوں کر ہو سوالات لحد کا مجھے کھٹکا، ہوں سگ میں تیرے در کا، جب ادنا ملازم ہیں تیرے در کے نکیرین مخدومہ کونین. اور در پہ تیرے آوار سے شاہ مدینہ حاضر ہے کبینہ، ساجد پہ بھی ہو لطف و کرم صدقہ سبتین مخدومہ کونین. ناظرین کرام ایک واقعہ تو بہت مفصل ہے، بس مختصر کر کے میں پیر صاحب کی طرف آؤں گا. سیدنا عثمان ذو النورین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی دعوت کی. سیدنا علی مرتضیٰ بھی ساتھ ہیں. جب جا رہے ہیں تو سیدنا عثمان ذو النورین مسجد نبوی سے لے کر اور اپنے گھر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں اور قدم گنتے جا رہے ہیں. جتنے قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے کاشان پاک تک گئے، اتنے قدم کے بدلے اتنے غلام خرید کر آزاد کر دیے. سیدہ پاک کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے بھی بعد میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میرے یہاں بھی تشریف لائیں، میں نے بھی دعوت کرنی ہے. کچھ روز بعد سیدہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو بظاہر تو گھر میں بہت کم تھا کھانے کے لیے اور حالات وہ فقر اختیاری تھا. تو سیدہ پاک نے کہتے ہیں دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اتنے انواع و اقسام کے کھانے تھے اور کھاتے رہے اور سب مہمانوں نے بھی کھا لیا، لیکن اتنے کا اتنا ہی کھانا باقی رہا. وہ باقی جا کے مسجد نبوی میں جو تھے اصحاب صفہ ان میں تقسیم کیا گیا. اب وہ ہر قدم کے بدلے سیدہ پاک نے بھی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو عرض کیا ہوا تھا کہ ہر قدم آپ نے بھی گننا ہے. ان قدمین پاک کے بدلے اندر گئیں اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے سر بسجود ہوئیں اور کہا
یا الہ العالمین میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہوں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے ہر قدم کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتیوں کو بخش دیں۔ تو آواز آئی کہ وہ سارے ان قدمین پاک کے صدقے بخش دیے گئے، یہ ان کی شان پاک۔ جی پیر صاحب، ایک دو باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائیں اسی میں سے میں تھوڑا سا اس کو آج کے دور کا جو ایک وہ آیت تو پہلے سنائے نا، رب دے منہ والی، بڑا مزہ آتا ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ دہر کی آیت مبارکہ ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ بے شک، یعنی پیچھے آپ کی سخاوت کا، کھانے کھلانے کا پچھلی 2 آیتوں میں ذکر ہے، یہ تیسری آیت ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، جس کا آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ رب دے مونو، یعنی لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اس کا معنی آپ یہ فرماتے ہیں، اور آپ کے ذریعہ سے آپ نے جب سے کہا ہے میں بھی یہی معنی کرتا ہوں، رب دے مونو۔ پنجابی میں زبان میں اس سے زیادہ جامع معنی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ بے شک اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد جن پر سخاوت کرتے ہیں، جود و سخا، کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی جزا اور شکریہ کے طلبگار نہیں، چونکہ یہ ہمارا اس کے ساتھ معاملہ ہے، ہم اس کی محبت میں، ہم اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، جی ہم اس کی محبت میں کھلا رہے ہیں۔ میں ایک اہم بات جو حضرت شیخ محقق علیہ رحمت نے مدارج النبوت میں نقل فرمائی، وہ یہ کہ تمام اولاد فاطمہ، تمام اولاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام اللہ جل مجدہ الکریم نے اس لیے بلند رکھا اور ممتاز رکھا، یہ جو حضور شفقت فرماتے، آپ کی 4 صاحبزادیوں میں ان کا مقام بلند اس لیے رکھا، جو آپ شفقت فرماتے تھے نا، سرقد ہو جانا، اٹھ کے کھڑے ہو جانا، اس کے حوالہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی ولادت بسعادت ہی اظہار نبوت کے بعد ہوئی۔ شیخ محقق علیہ رحمت فرماتے کہ اس دنیا میں آتے ہی وحی الہی کے انوار و تجلیات کو دیکھنے کا جو ہے وہ آپ کو شرف ملا۔ ایک بات، دوسرا پہلو جو اس کا ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ مدارج میں نہیں ویسے عرض کر رہا ہوں، مدارج کی وہی روایت تھی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی نسل مبارک کے لیے آپ کے وجود پاک کو خاص کیا تھا، اور جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ وہ الکوثر کے جو الفاظ ہیں وہ عطائے کثرت کے، وہ آپ کی ذات سے آج کا دن نقطہ آغاز ہے، آج کی تاریخ اور یہ نکاح جو ہے وہ نسل مبارک جس ہستی سے جاری ہو رہی ہے اور جس کو اللہ نے امی بنایا ہے، اس کا یہ اس وجہ سے پیار، محبت اور وارفتگی ہے سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس سے یہ مراد لینا سراسر کمکلی ہے کہ وہ معاذ اللہ حضور کی مرشد تھی تو حضور اٹھ کے یہ کہاں ہے؟ جی میڈیا پہ موجود ہے، اس طرح کی جہالت کی بات ہے۔ کیا ان باتوں کا کیا کیا جائے؟ یہی چیزیں تو پھر مسائل پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے نا جی، ان سے جتنا وہ جو اسلاف نے اور ہمارے اکابرین نے جو کانسیپٹ دیا ہے وہ یقیناً ہم سے بہت زیادہ علم والے ہیں، وہ جو کانسیپٹ عطا کرتے ہیں ہمیں اسے ہی فالو کرنا چاہیے۔ اہل محبت تو جی یافور کا جب ذکر آتا ہے نا تو ادب سے گردنیں جھک جاتی ہیں۔ یافور کے قدم سے اور قصوہ جس پہ سیدہ پاک سوار ہو کے جنت میں جائیں گی، اس کے پاؤں سے جو دھول اٹھتی ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اب اس میں جو ماشاءاللہ جو بہت ہی ایک اس عقد کے اور یہ جو اللہ کی طرف سے امر ہوا نکاح کا، اس کے بارے میں بہت اہل معرفت نے بہت کچھ کہا ہے، اس کا کچھ خلاصہ 1-2 جملوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جناب حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب کی ان خدمات کی جزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ بیٹا مولود کعبہ عطا فرمایا اور بہو سیدۃ النساء العالمین جیسی عطا فرمائی، اور پوتے جو ہیں وہ حسنین کریمین علیہ السلام جیسے جوانان جنت کے سردار جو ہیں وہ عطا فرمائی۔ یہ ان خدمات کی جزا ہے، یعنی بہو بھی جنت کی خواتین کی سردار، اور آگے جو نواسے ہیں پوتے پوتیاں وہ بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ان خدمات کی جزا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس ہم میں سے جس نے بھی اس نقطہ نظر کو سمجھ لیا کہ یہ کتنا بابرکت کام ہے جس کا حکم میرا اور آپ کا پاک پروردگار حضور کو عطا کر رہا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ
آج کے عقد مبارک کی اس تقریب کو پوری امت مسلمہ کو اس لمحہ سعید کو اسی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے جیسے حضرت انس فرماتے ہیں حضور کے چہرے پر بشاشت کا یہ عالم تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضور کے چہرے پر خوشی کا یہ عالم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اچھا جی، وہ جو حدیث پاک ہے اپنا مفتی صاحب کہ جب سیدہ پاک تبسم فرماتی تھی تو تبسم کے نور سے جنت جگمگا اٹھتی تھی۔ کمال ہے ویسے۔ اسی دعوت کے حوالے سے میں ایک عرض کرتا ہوں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں آپ کی شادی ہوئی، شادی کے بعد ہی یہودیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شادی کی دعوت میں بلایا، ٹھیک، اور ارادہ یہ تھا کہ بظاہر جیسے آپ فرما رہے ہیں فقر اختیاری، کہ آپ فقر اختیاری یعنی جو کچھ ہوتا راہ خدا میں تقسیم کر دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی اچھا لباس نہیں ہوگا، اچھا پہننے کو نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم ان کا تمسخر اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ دعوت دے دی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جب دعوت میں تشریف لے گئیں تو آپ کا لباس دیکھ کر وہ یہودی عورتیں عزت و احترام سے کھڑی ہو گئیں، کیونکہ آپ جیسا لباس اس وقت اس پوری برات میں یا پوری شادی میں کسی کے پاس ہی نہیں تھا۔ ٹھیک، جب یہ دیکھا تو پوچھتی ہے یہودی عورتیں کہ اے سیدہ طیبہ طاہرہ، یہ لباس آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو آپ فرماتی ہے میں نے یہ لباس اپنے والد گرامی سے لیا ہے۔ تو انہوں نے یہ لباس کہاں سے لیا؟ تو آپ فرماتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا۔ تو اس لباس کی برکت سے جو یہودی عورتیں تھیں وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، بالکل اسی سے ملتا جلتا وہ واقعہ ہے مکہ مکرمہ کا، مکہ مکرمہ کہ عتبہ عتیبہ شیبہ کی بیگمات آئیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں شادی آپ تشریف لائیں، تو آپ نے انکار فرمایا۔ پھر حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جب علم میں بات آئی تو آپ نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو لباس اس طرح کا ہے نہیں اور یہ بہت قیمتی لباس پہن کے بیٹھی ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، آپ ضرور وہاں پہ جائیں۔ جب وہاں پہ گئیں تو وہ عورتیں ایک دم کھڑی ہو گئی، پروگرام یہ تھا کہ مذاق کریں گی، تو وہ سر پہ سنہری تاج تھا اور لباس ایسا لاجواب تھا جیسا ان عورتوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو جن کے لباس جنت سے آئیں ان کے مقام کا کیا عالم ہو سکتا ہے؟ جن کی ہر تمنا، ہر خواہش مستجاب الدعوات ہے، مستجاب الدعوات ہے، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے خالق کائنات تکمیل کر دے۔ ہماری بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، اوپر سے پیغام جیسا آتا ہے فرما رہے تھے کہ کہ ایک حضرت عثمان غنی نے تو ایک غلام آزاد کیا تھا، حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ جتنے قدم ہر قدم کے بدلے ایک غلام، تو سیدہ طیبہ طاہرہ کی دعا پہ ہر قدم کے بدلے 1000 گناہگاروں کو جنت کا مجدہ سنایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان 1000 ہر قدم کے بدلے 1000، یعنی جو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خواہش کے ہوتے ہی اسے تکمیل فرما دیتا ہے۔ ڈاکٹر مجاہد، وہ واقعہ مولا جامی نے بھی لکھا ہے شواہد النبوت، کہ ایک دفعہ جب یہ آیات نازل ہوئی نا عذاب کی کچھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب نازل ہوئی تو آپ بہت روئے اپنی امت کے غم میں، اتنا روئے کہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے نشان مبارک پڑ گئے تھے اور آپ کس سے بات نہیں کرتے تھے، کاشانہ پاک سے آتے تھے نماز پڑھتے پھر روتے رہتے۔ تو پھر صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر دیگر صحابہ نے مشورہ کر کے تو سیدہ پاک کی خدمت میں عرض کی سلمان فارسی کو بھیجا کہ بلا کے لائیں اور دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہیں۔ تو پھر جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئیں تو ان کو دیکھ کے آپ کے چہرے پہ رونق آ گئی، اور اسی وقت جبریل امین حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم فرماتے ہیں آپ جو اپنی امت کے بارے میں فرمائیں گے وہ قبول کیا جائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ سیدہ پاک وہ پھول ہے، وہ ایک گلشن ہے نور کا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک ان پہ پڑتی ہے تو جتنا بھی آپ غمزدہ ہوں اسی وقت وہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ جی، باطنی حوالے سے بھی تھا اور ظاہری طور پہ بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ اب دیکھیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف آنے لگتے تو پہلے سیدہ فاطمہ جاتی، ابھی بہت چھوٹی تھی، ایسا ہی، اور جو کانٹے ابو لہب اور وغیرہ کفار وغیرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں بچھائے ہوتے تھے، ان کو اپنی نازنین انگلیوں کے ساتھ اٹھایا کرتی تھی، اور بعض اوقات جو ہے وہ ان سے خون بھی نوری خون جو ہے وہ نکلا کرتا تھا۔ اور اسی طرح غزوہ احد میں دیکھ لیجئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو زخم مبارک ہوئے ان کا جو علاج ہے وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ چٹائی کی جو حضور اس صلی کو اللہ جلا علیہ کر وسلم پہ وہ جو اوجڑی پھینکی تھی، اوجڑی والا واقعہ عقبہ بن ابی معیط نے
6 بندے تھے جی 6 کے دعائیں ضرر کر دی سیدہ نے, اسی وقت قبول ہو گئی تھی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے 6 کے 6 دیکھے کنویں میں جہنم رسید ہوئے, اور اس کو بھی صاف کرتی ہیں اور پھر مغموم ہوتی ہیں, آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ غم نہ کرو, اللہ رب العزت آپ کے والد کو کامیاب ہی رکھے گا اور کامیاب ہی کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر سیدہ فاطمہ الزہرا کی رضا چاہتے تھے. اب دیکھیے کہ جب آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بظاہر لمحات ہیں تو وہاں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان میں کچھ کہتے ہیں. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, تمام ازواج مطہرہ جمع ہیں, سفر آخرت راز مصطفیٰ کی امین, ٹھیک راز مصطفیٰ کی امین, تمام ازواج جمع. پھر بھی سیدہ فاطمہ کے کان میں کہا جا رہا ہے, پہلے مسکرائیں, پھر پہلے جو ہے وہ غمزدہ ہوئی, روئیں, پھر مسکرائیں. تو حضرت عائشہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ راز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کی جانب اشارہ کیا تو میں رو پڑی, غمزدہ ہوئی, اور پھر یہ کہا کہ فاطمہ سب سے پہلے میرے اقارب میں تم ہی مجھ سے عامل ہوگی, اس پر مسکرائی. اور ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدہ کو غمزدہ دیکھا اس موقع پہ تو کیا فرمایا, الا تردینا ان تکونی سیدتا نساء العالمین, اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو تمام کائنات کی خواتین کی سردار ہو جائے. تو میں مسکرانے لگی. تو معلوم ہوا کہ سیدہ فاطمہ کی غمزدگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوارا نہیں ہے. اور یہ آج کے دور میں اب بھی اس لمحے بھی کوئی مت سمجھے کہ اگر کوئی اب سیدہ فاطمہ الزہرا کو اذیت پہنچا رہا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی امت کے غموں سے فریاد امتی جو کرے حال زار کی ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. تو جب امت کے وہ حال جانتے ہیں تو اپنی بیٹی کی کیفیت اور اذیت کے حوالے سے بھی آگاہ ہیں. اور اسی لیے احادیث میں جو ملتا ہے کہ اعلان جنگ کس کے لیے کیا گیا, من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, اللہ کا اعلان جنگ. اور جو سود کے حوالے سے ہے, سود کھاتا ہے, اس کے خلاف بھی اللہ کا اعلان جنگ. اور جو سیدہ فاطمہ کو ایذا دیتا ہے اس کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا اعلان جنگ ہے, انا حرب لمن حاربتم, اے حسن اے حسین اے علی اے فاطمہ, جو آپ کے خلاف جنگ کرے, آپ کے خلاف نبرد آزما ہو, وہ گویا کہ میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور جس کی آپ کے ساتھ صلح میری اس کے ساتھ صلح ہے. دوری جی زمانی ہو یا مکانی ہو, اس دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو, گوارا نہیں ہے دونوں طرف سے. اس کا نتیجہ ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو 6 ماہ تک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کاشان پاک کے آگے سے جب گزرتے آیت تطہیر تلاوت فرماتے, اور 6 ماہ صرف بعد میں وصال پاک کے زاری حیات سیدہ پاک کی رہی, پھر جا کے اپنے والد سے مل کے. جو بات بہت خوبصورت پروفیسر مجاہد کر رہے تھے اس میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ حسین گوشہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب بھی کسی غزوہ پر یا کسی سفر پر نکلتے تو تمام حجرات میں تشریف لے جاتے, سب سے ملتے, اور سب سے آخر میں جناب سیدہ کونین سے ملتے, اور جب واپس آتے تو نماز مسجد میں نوافل ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت سیدہ کونین سے ملتے. یعنی یہ بات واضح کر رہی ہے یہ عمل مبارک کہ جس ہستی کی جدائی حضور کو گراں گزرتی تھی. حارثہ بن نعمان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ شہزادی اپنے والد گرامی سے دور نہیں رہ سکتی, اپنا گھر لا کے پیش کر دیا کہ یہ قبول. پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. وقت ان کی جو ہے شان اور عظمت وہ تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائے بیان نہیں ہو سکتی. مقصد ہمارا وہی ہوتا ہے کہ ہمارا اور ہمارے ناظرین کا نام ان کے غلاموں کی فہرست میں روز قیامت شامل ہو جائے. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہوگا, درود پاک سنتے پڑھتے ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے جن نسخے کا وقت ہوگا یہ سورۃ الکوثر کی خاصیت ہے. جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو تو وہ 41 دن تک بلا لغا نماز فجر کے بعد 700 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی. وظیفے کے دوران حسب توفیق صدقہ بھی دیتے رہیں اور ہر روز کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو ضرور پڑھیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک سے محبت کو مضبوطی سے تھام رکھو، کیونکہ اللہ کے ہاں تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے. آج کے روزنامہ 92 میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عقد مبارک کے حوالے سے زبردست مضمون ہے، اس کا بھی ضرور مطالعہ کریں. ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے اور اہل بیت اطہار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار کے تصدق اور صحابہ کرام کے تصدق، یہ جو آفت اور مصیبت ہے اس کو جلد از جلد اٹھا لیں. اللہ کریم پاکستان کو سدا سلامت رکھے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ ہم پھر محمد قاسم حسان سے منقبت بارگاہ سیدہ میں سن سکیں. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. کوئی بات تو نہیں آپ کرنا چاہ رہے؟ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی قاسم. پیکرے شرم و حیا سیدہ زہرا بطول، منبع صبر و رضا ہے سیدہ زہرا بطول. پارے قلب محمد ملکہ خلد بری، بانوے شیر خدا ہے سیدہ زہرا بطول. ام شبیر اور شبر والدہ سادات کی، جوہر آل ابا ہیں سیدہ زہرا بطول. اولیاء جملہ عالم ان کی چوکھٹ کے فقیر، قاسم فقر و ولا ہے سیدہ زہرا بطول. اللہ اللہ سید کونین کے دل کا سرور، اللہ اللہ سید کونین کے دل کا سرور، نور چشم مصطفیٰ ہے سیدہ زہرا بطول. نور
چشم مصطفیٰ ہے سیدہ زہرا بطول منقبت کا حق ادا ہو یہ بھلا ممکن کہاں منقبت کا حق ادا ہو یہ بھلا ممکن کہاں معذرت ہم پر خطا ہیں سیدہ زہرا بطول معذرت ہم پر خطا ہیں سیدہ زہرا بطول پیکرے شرم و حیا ہیں سیدہ زہرا بطول ام ثاقب تھی بحمد اللہ کنیز فاطمہ ام ثاقب تھی بحمد اللہ کنیز فاطمہ نسلوں سے ہم تو گدا ہیں سیدہ زہرا بطول پیکرے شرم و حیا ہیں سیدہ زہرا بطول منبع اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم